تاریخ گواہ ہے، جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قدرت نے کائنات کے ذرے ذرے کو نور سے منور کر دیا۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بخت بیدار کیسے ہوگی جس نے اس سراج منیر کو اپنی آغوش میں پالا، جس کے آنگن میں کائنات کا مالک کھیلا اور جس کی جھولی میں نبوت کا چاند اپنی کرنیں بکھیرتا رہا۔ آج ہم اس مبارک اور سحر انگیز داستان کا ذکر کریں گے جب بنو سعد کی بنجر زمین ایک یتیم بچے کے قدموں کی برکت سے گلزار بن گئی۔ یہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ ان آنکھوں دیکھا حال ہے جنہوں نے فکر کے عالم میں شاہی دیکھی اور قحط کے دنوں میں رحمت کی برسات دیکھی۔ آئیے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں گزرے ان معجزاتی لمحات کے سحر میں کھو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات سے آئی ہوئی دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ بچہ صاف ستھری ہوا میں پل سکے اور بہتر عربی زبان سیکھ سکے۔ اس لیے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ شریف میں داخل ہوا اور وہ ان گھروں کی تلاش کرنے لگے جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی پہنچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایسے بچے سے ہمیں کیا ملے گا، اور یہ سوچ کر آگے بڑھ گئیں۔ اس طرح دائیاں آتی جاتی رہیں مگر کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانے کو منظور نہ کیا، اور ہو بھی کیسے، یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچیں تو انہیں معلوم ہوا کہ تمام عورتوں کو بچے مل گئے ہیں اور اب صرف وہی رہ گئے ہیں جن کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ صرف ایک بچہ باقی تھا، اور وہ یتیم بچہ جسے باقی عورتیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اس وقت حلیمہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں بچے کے بغیر لوٹ جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچوں کو لے کر جا رہی ہیں۔ یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی، تو کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ ان کے شوہر نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچیں۔ وہاں جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا استقبال کیا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ اس وقت آپ ایک سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے ہرا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے تھے اور آپ کے سانسوں کی خوشبو سے پورا ماحول مہک رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں۔ آپ اس وقت سو رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے محبت سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیار سے چوما۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت لی اور آپ کو اپنے قافلے میں ساتھ لے آئی۔ جب میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پہلے میں نے چاہا کہ آپ کو بائیں طرف سے پلاؤں، مگر آپ نے اس طرف سے پینا قبول نہ کیا اور صرف دائیں طرف سے بھی دودھ پیتے رہے۔ بعد میں بھی یہی آپ کی عادت رہی، آپ ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے جبکہ بائیں طرف سے میرا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اتنی تیزی سے چلا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، حلیمہ یہ آج کیا ہو گیا؟ یہ خچر اتنا تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کا چلنا مشکل تھا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر ہم لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ سوکھے اور قحط سالی سے گزر رہا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں،
اس شام جب ہماری بکریاں واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کا دودھ بہت کم اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ اس دن جب ہم نے بکریوں کا دودھ دہا تو وہ ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ تبھی ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ساری برکت صرف اور صرف اسی بچے کی بدولت ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، مگر ان کی بکریاں اب بھی بہت کم دودھ دیتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ حیرت میں تھے۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ چلنے پھرنے لگے، 8 ماہ میں باتیں کرنے لگے اور وہ باتیں سب کو سمجھ آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر تک آپ صاف صاف گفتگو کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لائی تو بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اسی طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے انتہا تعریف ہے اور اسی کے لیے صبح و شام تسبیح ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مگر ادھر ہم آپ کی برکتیں دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کی والدہ سے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر انہیں نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار گزارش کی تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم نے آپ کو پھر اپنے گھر لے لیا۔ جب آپ کچھ اور بڑے ہوئے تو اکثر باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر ان کے قریب نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان، یہ کیا بات ہے؟ دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ اور شمع کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ ہنستے مسکراتے جاتے اور خوشی خوشی واپس آتے، مگر ایک دن اچانک میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے تھے، چہرہ زرد تھا، رنگ اڑا ہوا تھا، مگر یہ حالت کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت بدل گئی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ کھولا اور اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگے۔ آخر کار انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ آپ نے اور بیان کیا، میں نہیں جانتا وہ چیز کیا تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ چیز ایک کالے رنگ کا دانہ تھا۔ یہی انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بہتر ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کو واپس پہنچا دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے ایک بیرونی علاقے میں پہنچی تو اچانک آپ غائب ہو گئے۔ میں آوازیں دینے لگی اور پریشان ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں گھبرائی ہوئی حالت میں مکہ پہنچی اور حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ میں کانپتے ہوئے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی اور آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ وادی میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ بڑے ہو چکے تھے، اس لیے وہ پہچان نہ سکے۔
آپ نے جواب دیا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رو پڑے اور بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بکریاں ذبح کی، لوگوں کو دعوت دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے واپس ملنے کے بعد حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمنہ نے حیرت سے پوچھا حلیمہ اب تم بچے کو کیوں لے آئی؟ تمہاری تو بھلائی اسی میں تھی کہ بچہ تمہارے پاس رہتا۔ حلیمہ نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لیکن میں ڈرتی رہتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں اب آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تب حضرت حلیمہ نے سارے واقعات بیان کیے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ نبوت کے بعد ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئیں۔ مسجد نبوی کے احاطے میں صحابہ کرام جمع تھے۔ اچانک دربان نے پکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن کی پالنے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ حاضر ہو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکان آئی اور آپ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور محبت سے فرمایا آئیے میری ماں آئیے، یہ گھر آپ کا ہی تو ہے۔ پوری مجلس خاموش ہو گئی۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ جس شخص کے سامنے بادشاہ جھکتے ہیں وہ اپنی پالنے والی ماں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار دی اور اسے زمین پر بچھا کر فرمایا میری ماں اس پر بیٹھ جائیے، یہی آپ کی جگہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی بیٹے محمد، میں اس قابل کہاں کہ تیری چادر پر بیٹھوں، تو اب اللہ کا رسول ہے، پوری امت کا سہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا نہیں ماں، اگر تو نے مجھے اپنی گود میں نہ لیا ہوتا تو آج میں اس منزل پر نہ ہوتا۔ تیری گود ہی میری پہلی پناہ تھی، تو بیٹھ، میری چادر تیرے قدموں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں چادر پر بٹھایا اور خود ادب سے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت حلیمہ نے روتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے محمد، میں نے تجھے بچہ سمجھ کر دودھ پلایا تھا، مگر آج دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ تو ساری دنیا کا سہارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اماں، میں اسی اللہ کا بندہ اور رسول ہوں جس نے مجھے پالنے کا شرف دیا۔ تیری گود سے مجھے پہلی محبت، پہلی رحمت اور پہلی برکت ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کہا سن لو، جس نے اپنی ماں کا احترام کیا اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے، اور جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی برکتیں عطا فرمائی تھیں کہ جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے وہاں وہاں برکتوں کا نزول ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا وہ بے مثال احترام جو کائنات کے سردار نے اپنی رضائی ماں کو عطا کیا۔ وہ چادر مبارک جس کی خوشبو سے فضائیں مہک اٹھتی تھیں، آج وہ ایک بوڑھی ماں کے قدموں کا فرش بنی ہوئی تھیں۔ یہ منظر ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ رشتوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اور ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آج کے اس بیان نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر اس کا اظہار کریں۔ ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے تاکہ وہ بھی آج کی اس نورانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔